میں عموماً اپنے گھر والوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے حوالے دیتا ہوں، مگر وہ یہ کہہ کر اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی حدیثیں تحریف کی گئی ہیں، کئی احادیث اپنی مرضی سے شامل کی گئی۔ امام بخاری امام مسلم نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو برس بعد جمع کی۔ اب کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے، لہذا ہم اس میں شامل کی گئی احادیث کو صحیح تسلیم نہیں کرتے؟ یہ لوگ ایک بات اور کہتے ہیں کہ اگر 10 افراد کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے اور پہلے شخص کے کان میں کچھ لفظ بولے جائیں، وہ شخص دوسرے کے کان میں وہی لفظ کہے، پھر دوسرا تیسرے کے کان میں، تیسرا چوتھے کے کان میں، اسی طرح 9ویں 10ویں کے کان میں، تو بات کچھ کی کچھ بن جاتی ہے۔ یعنی پہلے شخص کے کان میں کہے گی بات، اگر 10ویں شخص سے پوچھیں گے تو وہ اس کے اندر کوئی کمی اور اضافہ کر چکا ہوگا۔ یہ باتیں سن کر میں لاجواب ہو جاتا ہوں، یہ سوچ کر کہ بات تو درست ہے کہ حدیث میں بھی تحریف ہو سکتی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ میں اہل خانہ اور دوست احباب کو کس دلیل سے یقین دلاؤں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں غلط اور ضعیف حدیثیں موجود نہیں ہیں؟ یہ شبہ پیدا کرنے والے منکرین حدیث کا ٹولہ ہے، جو حدیث کو ظنی سمجھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو سکتے والی بات ہے۔ پیارے بھائی، جس طرح قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اسی طرح اس قرآن کی بہترین تفسیر حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن حکیم کا نزول ہوتا اور قرآن کو اس وقت لکھا جاتا، اسی طرح فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھا جاتا۔ جہاں صحابہ کی جماعت قرآن لکھتی، وہاں صحابہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھتے۔ جو اعتراض آپ احادیث رسول پہ کر رہے ہیں، اگر کوئی سیم یہی اعتراض قرآن پاک پہ کرے، یہ قرآن حکیم جو چھپا ہوا نسخہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھا۔ ایک آیت کسی کے پاس تھی، ایک آیت کسی کے پاس تھی، ایک آیت کسی کے پاس تھی، یہ حصے بٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، ایک جگہ چھپا ہوا کتابی شکل، چمڑوں کے اوپر ہی یا ہڈیوں کے اوپر ہی یا پتھروں کی تختیوں کے اوپر بھی اکٹھا تو نہیں تھا۔ ایک صحابی نے لکھ لیا، پتہ نہیں ہو سکتا دوسرے صحابی نے کچھ اور لکھ لیا ہو، اور وہ چلتا آ رہا ہے، آج تک اس کی سند باقی ہے قراء کرام کے پاس، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی اضافہ اور کمی ہو گئی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے عقلانیت کے بت کی پوجا کرنے والوں کا جملہ ہے۔ یہ قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں ایک لفظ کے اضافے اور کمی کی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کہیں جی دیکھیں صحیح احادیث ہیں، ضعیف احادیث ہیں، اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ کمال ہے اس دین کی حفاظت کا کہ اللہ نے محدثین کی ایسی جماعت پیدا کی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اضافہ کرنے والوں کو کھنگال کے الگ کر دیا، صحیح روایات الگ کر دی اور ضعیف روایات الگ کر دی۔ اگر آپ نے صرف اعتراض لینا ہے تو اعتراض رافضیت، شیعت کلام الہی پہ بھی کرتی ہے۔ ان کے نزدیک قرآن ہی اور ہے، ان کے نزدیک اس قرآن کے اندر بہت ساری آیات ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے نکال دی، کچھ آیات اپنے پاس سے داخل کر دی، کچھ آیات کم کر دی، یہ ان کا دعویٰ ہے، انہوں نے آیات گھڑی بھی ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، اصل آیت یہ ہے، شیعوں کا دعویٰ ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے پاس۔ تو جو آپ شبہ حدیث کے بارے میں رکھ کے اسے کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی شبہ اگر قرآن پہ کوئی پیش کر دے گا تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ نہیں، یہ وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی وحی ہے، اور اس وحی کی حفاظت اللہ مالک نے ذمہ لی ہے۔ اس دین اسلام کو قیامت کی دیواروں تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں قرآن حکیم لکھا گیا، وہیں احادیث رسول بھی لکھی گئی، اور پھر امت کا اجماع ہوا صحیح بخاری پر کہ اس کے اندر کوئی روایت موضوع، ضعیف، من گھڑت نہیں ہے۔ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب یہی